پیش فرما لے صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوت سے بلند درود شریف پڑھیے۔ کیسا آواز صحیح نہیں؟ چلیے، فرماتے ہیں کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنے، ان کے ہو جاؤ تو پھر ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے یعنی سورج، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ فرماتے ہیں خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے مٹائے رکھنا۔ آپ یاد آ جائے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی ارادے میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی مشیت، اللہ کے رازوں میں اللہ جس بندے پہ کرم فرما دے۔ اللہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور جب سواں نیزے پہ خورشید قیامت آئے، جب سواں نیزے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا۔ اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما، حضرت سیدنا بہت بڑے بزرگ
مالک بن دینار یا ظن المصری، ایسے کوئی بہت بڑے بزرگوں میں سے کہتے ہیں کہ ایک جنازے کو دیکھا، 4 ہی آدمی لے کر آ رہے تھے، 5واں نہیں تھا سہارا دینے والا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود اٹھا اور شریک ہو گیا، جنازہ ادا کیا گیا، دفن وغیرہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں لوگ نہیں آئے، صرف 4 آدمی ہی کیوں آئے؟ فرمایا کہ حضور یہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے، مشہور ہے، اس لیے لوگ آئے نہیں۔ ایسے گنہگار کی جانا دینے کیسے جائے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ وہیں کر قبر کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اونگ آئی، آنکھ لگی، بھئی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کی تو شان ہی ایسی ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کی شان بڑی بلند کی۔ ہر انسان چاہتا ہے دوست وہی ہے جو اپنے دوست کا فائدہ سوچے، بلند پائیگی سوچے، اس کے لیے رحمت ہو، اس کے لیے برکت ہو۔ پھر اللہ اپنا دوست کسی کو بنائے تو کیا محروم رکھے گا؟ اللہ کا جو دوست ہو گیا، اللہ کا جو قریب ہو گیا، اللہ نے جسے چن لیا، پھر کیا بات ہے؟ پھر عالم اس کا ہے، عالم کی ہر شے اس کی ہے۔ حضرات ان کو آنکھ لگی، دیکھا کہ فرشتے 2 آئے اس بندے کے پاس، اور فرشتوں نے ایک دوسرے سے یہ بات کی کہ یہ بندہ تو بڑا گنہگار ہے۔ کہا ہاں واقعی میں گنہگار ہے۔ کہا اس کے ہاتھ دیکھو، ہاتھ گناہوں سے لبریز ہے، اس کے پاؤں قدم دیکھو، گناہوں کا بوجھ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھاری ہے، اس کے کان دیکھو گناہوں سے پورے ہیں، اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے، گناہوں سے پورے، اس کا ذہن دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو کتنی گناہوں سے بھری، اس کے تو اس جسم کا ہر عضو، ہر ٹکڑا، اعضاء، جسم کے اعضاء تمام گناہوں سے لبریز ہے، کہیں سے اس کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو گیا، یہ تو عذاب نار کی طرف گیا، عذاب قبر کی طرف، عذاب نار کی، مکمل گناہگار، اور ایسا گناہگار کہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسا ہے۔ لیکن پھر فرشتے نے اندر دل میں جھانک کر دیکھا کہ اندر یہ حصہ کیا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اندر دیکھا تو ایمان کے نور سے بھرا ہوا تھا، ایمان کے نور سے بھرا ہوا۔ کہا کہ اندر تو ہے، چلو جانے تو اسے۔ یہ واقعہ علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا تو اس کے بعد ساتھ میں یہی لکھا اس واقعے کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو سمجھ کے کہیں کہ ہم تو ظاہر میں گنہگار ہیں، اندر ایمان ہے۔ کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ کہ وہ بندے کو اللہ نے چن لیا تھا، اس کے دل میں اللہ نے ایمان اتار دیا تھا، ایمان کا نور اتار دیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا، نکل گیا۔ لوگ تو نہیں سمجھ پائے، لوگوں کے سامنے تو وہ ایسا ہی رہا، لیکن اس کے وہاں امام یافعی لکھتے ہیں کہ وہ، مگر کوئی اس واقعے سے یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ میں بھی کہے ہم تو بھلے گناہگار ہیں، اندر ایمان، ایسا نہیں ہو۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں، ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ کہا اس کے ساتھ یہ اللہ کا خاص فضل تھا، کرم تھا، جیسا کہ میں نے ابھی شعر جو پڑھا اسی میں سے مجھے واقعہ ذہن میں آ گیا۔ میں نکما ہوں، مگر اللہ جب دل میں اتار دیتا ہے، اللہ والے اتار دیتے ہیں، اور وہ اتارتے ہیں تو سیدھا دلوں میں اتارتے ہیں، من میں اتارتے ہیں، باطن میں اتارتے ہیں۔ ظاہر والوں کا تو پھر خدا خیر سے لائے وہ دین بھی نوری۔ تو حضرات یہ واقعہ اسی پہ سے یاد آیا تو میں نے عرض کیا ہے۔ یہ ایام چل رہے ہیں
25واں چاند ہے شوال کا، بڑے بڑے ایام گزرے ہیں، ابھی آنے والے اور بھی دن ہے، وہ اس میں بھی بڑے بڑے بزرگان دین کے ایام ہیں، عرس ہے، بہت سارے ایام ہیں۔ آنے والے اس ہفتے میں چاند رات بھی ہے ذوالقعدہ شریف کی، نکاح سیدہ فاطمہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ بھی ہے بہرحال۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سب کو بتاتے نہیں پھرتا ہے کہ یہ مجھے یہ کرامت ملی ہے، مجھے یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ میں ایسا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بتاتا ہے، ورنہ تو چھپاتا ہی ہے، اور چھپانے کا ہی حکم رہتا ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، کبھی اللہ والوں کا ذکر ہے، اللہ والوں کی عقیدت، ان کو عوام پہ گمان کرنا، کسی اور پہ گمان کرنا یا اس پر ان کے اوپر تنقید کرنا، فوراً بندہ لپٹ میں آ جاتا ہے، لپٹ میں آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے لیے تو ایک بار تھوڑا برداشت جانے دیتا ہے، غفور رحیم ہے، بعد میں پکڑ ہوتی، لیکن دوستوں کے لیے ذرا بھی چھوڑ نہیں ہے، وہاں کیا تو فوراً اس کی پکڑ کہیں نہ کہیں۔ خود کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، رات تک مہلت دیتا ہے اور ایام تک مہلت دیتا ہے، ندامت ہو گئی تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اپنے لیے ہو تو تھوڑا درگزر کر لیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، راستے نہیں۔ لیکن وہ اپنے دوستوں ولیوں کے لیے اگر کوئی سوچے سمجھے یا الٹ پھلٹ کرے تو پھر وہ اس کا بچنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ اعلان جنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دوستوں سے، میرے ولیوں سے دشمنی اعلان جنگ، اس کے لیے پھر اعلان جنگ ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پاٹن شریف میں، پاٹن میں آپ کا مزار مقدس ہے، محبوب الہی نظام پاک نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے، مرید ہے، سلسلے سے ہے۔ اللہ کیسی قدرت ہے اور کیسا راز ہے ان حضرات کا۔ روزانہ جو نمازیں ادا کرتے تھے، آپ پٹن سے دہلی جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور دہلی سے نماز پڑھا کے یا پڑھ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ وہاں جاتے تھے محبوب پاک، پیر و مرشد، اور کوئی جانتا نہیں تھا، صرف محبوب الہی جانتے تھے، پیر جانتا تھا، مرید جانتا تھا، تیسرا کسی بندے کو اتنا علم ہوگا تو ہوگا ہی، صاحب کمال جانتے ہوگے، لیکن راز راز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کو چھپایا جاتا ہے، ولی کے راز کو بھی جانتا ہے تو چھپا لیتا ہے۔ تو بہرحال محبوب پاک جانتے تھے، حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی جانتے تھے، جاتے تھے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور واپس پاٹن، دہلی سے پاٹن روز کا آنا جانا نماز کے لیے۔ اللہ والے ہیں بھائی، یہ تو دہلی اور پاٹن ہے، اللہ والوں نے کعبے میں نمازیں ادا کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے اللہ والوں نے مکے میں نمازیں ادا کی ہیں، مدینے میں ادا کی، 5 وقت کی نمازیں الگ الگ مقام پر پڑھی، ایسے بھی ہیں، ہوتے ہیں، اللہ نے شان دی ہے، ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، زمین سمیٹ دی جاتی ہے، اللہ کے دوست ہیں حضرات۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور میں گجرات پاٹن سے ہوں اور یہ میری بچی میرے ساتھ میں ہو اور اس کا کہ شادی ہے، نکاح ہے اور ہمیں جلدی پہنچنا ہے، اور کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو گجرات پاٹن جائے۔ اس وقت میں تو قافلے چلتے تھے ایک ساتھ، اکیلے تو اکیلے سفر نہیں ہوتا تھا، چند حضرات ہوتے تھے تو سفر ہوتا تھا، گھوڑے کچے سواری ہوتی تھی، ہے نا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ کہا حضرت اگر مجھے قافلہ مل بھی جائے تو میں وقت مقرر پہ تاریخ پہ نہیں پہنچ پاؤں گا غالباً، اور کوئی قافلہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور مجھے جانا ہے، تو اب میں کیسے جاؤں، کیا کروں، یہ میری بچی جوان ساتھ میں ہے، اس کی شادی ہے۔ آپ نے فرمایا، نظام پاک نے فرمایا، اللہ کا نظام سنبھالنے والے نظام الدین نے فرمایا رکو،
ابھی مولانا حسام الدین آئیں گے، میں ان کو کہتا ہوں، ابھی مولانا حسام الدین ملتانی آئیں گے، میں انہیں کہتا ہوں تو آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا حضور کیسے ہوگا؟ اسے تو معلوم نہیں تھا، حضور کیسے ہوگا، یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پہنچوں گی۔ آپ نے کہا صبر کرو، آپ کو پہنچ جائیں گے، آپ اطمینان سے پہنچ جائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مولانا حسام الدین ملتانی تشریف لے آئے، نماز ادا ہوئی۔ ظہر کے بعد محبوب پاک نے فرمایا مولانا حسام الدین دیکھیے یہ صاحب آئے ہیں اور ان کی بچی ہے، شادی ہے، اب اگر آپ پاٹن نکل جائے جب جاؤ تو ذرا انہیں ساتھ لیتے جانا، انہیں ساتھ لیتے جانا۔ یہ یوں ظاہر ہوا کہ کیا ہوتا تھا، ورنہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں، ولی کہاں رہتا ہے کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ولی کو اپنے آپ پہ تصور نہ کرو، تمہاری بات اور ہے، اولیاء کی بات اور ہے، ان کی بات ہی الگ ہے، وہ دیکھنے میں ہماری طرح ہے مگر ان کے باطن کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے اتنا تعلق قائم اور مضبوط ہوتا ہے، رسول اللہ سے اتنا قائم اور مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ واللہ علیہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، فوراً سبحان اللہ آنکھ کھلے تو آنکھ بند ہو تو ان کا تعلق قائم ہے۔ ان کے نزدیک تعلق ہی ایمان ہے، ان کے نزدیک رسول اللہ سے اچھا تعلق، خدا سے اچھا تعلق اور ہمیشہ قائم رہنا وہی ایمان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹ جائے تو ہم ایمان سے باہر ہیں، یہ ان کے نزدیک، ان کے نزدیک اولیاء کرام کے قریب وہ ایسے قریب ہوتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ ہمیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا مولانا حسام الدین علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ حضور محبوب الہی سرکار مرشد گرامی عالی وقار، میں چاہتا تھا کہ یہ راز کسی پہ نہ کھلے، یہ چیز آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں باقی کوئی نہ جانے، لیکن حضور آپ کا حکم ہے اور اس بندے کو پہنچنا ہے، لہٰذا کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ چاہتے تو محبوب الہی خود ہی پہنچا سکتے تھے، ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کرو، بند کر دی آنکھ کھولتی تو سیدھے وہاں، جیسے بہرائچ والے سرکار نے کیا تھا، ہے نا، جیسے اللہ والوں نے کیا تھا، نہ جانے کہاں سے کہاں۔ مگر محبوب پاک بھی اولیاء اکرام بھی جانتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی ہے، ذرا ہمارے مرید و غلاموں کا بھی مقام دیکھو کیسا ہے، ہم سے صحبت یافتہ کا بھی مقام دیکھو۔ حضرات گرامی انہوں نے گھوڑے پہ بٹھایا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھیے، بچی کو بٹھائیے، اپنی لڑکی گھوڑے پہ بیٹھے۔ وہ بندہ جسے پاٹن پہنچنا تھا کہاں آپ آنکھیں بند کر لیجئے، آپ بھی گھوڑے پر بیٹھے، دوسرے گھوڑے پر آنکھیں بند کیجئے، آنکھیں بند کر، کہاں آپ ذرا ایڑ لگائیے گھوڑوں کو، ایڑ لگائیے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولیے، مولانا حسام الدین نے فرمایا آنکھیں کھولیے، کھولا تو آپ پاٹن کے اندر موجود تھے، دہلی کے نظام پاک سے لے کر گیاس پور سے لے کر پاٹن میں نہر والا میں موجود۔ وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ واللہ العظیم یہ کیا تھا، ابھی کہاں تھا ابھی کہاں آ گیا۔ آپ نے مولانا حسام الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا قسم کھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی پہ ظاہر نہ کی جائے، یہ راز رہنے دیا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے کہ میں نماز میں اتنا آتا جاتا۔ اب بھی انہیں کی سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے، لیکن یہ تو ولی ہے، دلی سے پاٹن تو کوئی بات نہیں، یہ اولیاء ہے، یہ وہ اولیاء ہے کہ ہاتھ پکڑ کر بندے کو خدا سے ملا دیا کرتے، پل میں اگر ہند و پاک تو پاک مشرق سے مغرب کے کونے میں بھی ہو تو وہ پل میں کعبے کے در کے سامنے کھڑا کر دیا کرتے، اور پل میں مسجد نبوی میں حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے کر دیا کرتے، وہ پل میں عرش اعظم کے پاس پہنچ جایا کرتے، وہ پل میں یہاں تو پل میں کہاں۔ ہم تاج العلماء کہتے ہیں کہ یہ پل میں یہاں اور پل میں وہاں، ہے نا، یہ پل میں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے کہ میرے حضور میرے اتنے قریب تعلق میں، میرے دل میں، میرے جگر میں،
میری سوچ میں، میرے وجدان میں، میرے ادراک میں، میرے قلب میں، میری آنکھوں کی تری میں، میرے نازک مقام پر، میری لطیفہ ربانی میں، لطیفہ قلب میں، لطیفہ سماعت میں، لطیفہ بصارت میں میرے حضور رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ کن کے چشم تر میں رہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کے چشم تر میں رہتے ہیں۔ کسی کی چشم تر میں رہتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے چشم تر میں رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کن کی چشم تر میں رہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی چشم تر میں رہتے ہیں۔ کن کی چشم تر ہے وہ؟ مولا علی شیر خدا کی ہے، حضرت بلال کی ہے، حضرت اویس قرنی کی ہے، حضرت خبیب و خباب کی ہے، حضرت صحابہ کرام کی ہے، صحابیات کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے۔ جب اتنے قریب ہو گئے تو ان کا عالم یہ ہے کہ صرف چند گھنٹوں کا سفر نہیں، صرف ہند سے ہند تک نہیں، وہ چاہے تو مشرق سے مغرب میں جلوہ فرما سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ والوں کے کئی ایک واقعات کہ اللہ کے نے ان کو وہ قدرت دی ہے۔ حضرات یہ کیسی قدرت والے ہیں، یہ کیسی طاقت والے ہیں، ان کی نگاہوں میں کتنی طاقت ہے، ان کے پاؤں کی قدموں کی رفتار کا عالم دیکھیے، ان کے ہاتھوں کا عالم کیا ہے، ان کی زبانوں کا آخر کیا بات ہے؟ بات وہی ہے، یہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، بہت قریب ہے۔ ان کا تعلق، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے پیارے آقا سے بے پناہ محبت، پیارے آقا سے بے پناہ محبت، اسلام کی پیروی، اسلام کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا، یہ ان کا جو مقصد تھا، یہ ان کا جو مشن تھا، اللہ نے انہیں جن کام کے لیے رکھا تھا وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ اپنا کام کرتے جا رہے تھے۔ ان کی نظر اپنے کام پہ تھی، اپنے اسلام کے پرچم کی بلندی پر تھی، پیارے آقا کی سنتوں کی بلندی پر تھی، اور اللہ ان کے بلند مراتب کو بلند کرتا جا رہا تھا، ان کے درجات و کمالات کو بلند کرتا جا رہا تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مخدوم حسام الدین ہو، یعنی ملتانی ہو، کہ مخدوم حسام الدین خواجہ حسام الدین جگر سوختہ ہو، یا کوئی بزرگان دین علیہ رحمت و رضوان ہو، اللہ دنیا میں رہے، جب بھی باعزت باوقار رہے، بافیض رہے، لوگوں کو فیض دیتے رہے، اور جب دنیا سے گئے تب بھی ایسا نہیں کہ وہ مٹ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے والا، زندگی گزارنے والے کو، نشانوں کو، ان کی نشانیوں کو اللہ نے باقی رکھا۔ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، جو اس لائن میں، جو اس راستے میں بے نشاں ہو جاتا ہے، اللہ اس کا نشان قائم کر دیتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ فرشتے آسمان سے اترے اور ایک بڑا لسٹ ہے اور اس پر کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے فرشتوں، اے اللہ کے نوری مخلوق، یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا ہم جو ہے اللہ والوں کے نام لکھ رہے ہیں، اللہ کے پیاروں کے نام لکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ کے نام، صالحین کے نام، اہل اللہ کے نام، مردان غیب کے نام، ابراروں کے نام، اوتادوں کے نام، اللہ کی مقربین کے نام لکھ رہے ہیں، جو بندوں میں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا تو یہ فرمائیے، یہ بتائیے کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ اس میں میرا بھی نام ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، آپ کا نام نہیں ہے اس میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دوسرے پرچے میں بھی لکھ رہے، تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہاں اس میں تو اولیاء اکرام کے نام تھے، لیکن ان میں ان کے چاہنے والے غلاموں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ تو کہاں ٹھیک ہے، کم سے کم ان کے غلاموں میں میرا نام لکھ دیجیے۔
کم سے کم ان کے چاہنے والوں میں نام آ جائے، ان کے خادموں میں نام آ جائے، ان کی محبت کرنے والوں میں نام آ جائے، ان سے بے پناہ محبت کر کے ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں ڈھالنے والوں کے اندر نام آ جائے، بس اتنا سننا تھا کہ سب سے اوپر جو ہے نام لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ تو انہوں نے پوچھا اب یہ اوپر کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اولیاء اللہ کی لسٹ میں یہ اوپر کے درجوں میں کس کے نام لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے اب یہ ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ اس بندے یعنی ابراہیم نے اپنے میرے دوستوں اولیاء کی غلامی کو قبول کیا ہے، لہٰذا اس کا نام بھی اولیاء اللہ میں لکھا جائے، ان کا بھی نام اوپر لکھا جائے۔ کیونکہ یہ اپنے دوستوں سے دوستی کر رہا ہے، میرے دوستوں کے دوست بھی میرے دوست ہیں، میرے دوست کے دوست بھی، ان کے غلام بھی میرے دوست ہیں۔ اسی لیے بس بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی جیسے عارف باللہ، فنا فی اللہ، مکمل یعنی عقل و حکمت کے بادشاہ جلال الدین رومی کہتے ہیں اے بندے خدا، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب بیٹھے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جا، گویا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔